تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، آگے آ جائیں. تھوڑا گھیر لینا ہے. بسم اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَّهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. صلی اللہ. پروردگار عالم بارگاہ حسین ابن علی میں اس حاضری کو شرف قبولیت سے بہرہ مند فرمائے. پروردگار عالم عزاداران حسین ابن علی دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کے جان و مال و عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے. پروردگار عالم اہل اسلام میں اتفاق و اتحاد پیدا کرے اور جو انتشار پھیلایا جا رہا ہے پروردگار عالم اس کو برطرف فرمائے اور سازشی عناصر کو اپنی قدرت کاملہ سے نیست و نابود فرمائے. اس ملک کی سالمیت کی حفاظت ہو. پروردگار عالم اس کو اہل اسلام کے لیے عزت کا باعث قرار دے اور امن و سکون سے رہنے کی جگہ قرار دے. پروردگار عالم اہل بیت اطہار کی عزت اور عظمت کے واسطے سے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت سے بہرہ مند فرمائے. عالم اسلام کو انتشار کی ذلت سے نجات عطا فرمائے. اتحاد کے ذریعے سے اوج عزت پر سرفراز فرمائے اور عالم اسلام کو معرفت توحید و رسالت و اہل بیت ارزانی ہو. پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم پیغام حسین ابن علی کے سفیر بن سکیں اور گلی گلی یہ ذکر جیسا کہ مشیت الہی کا تقاضا ہے اس کو پہنچانے میں ہم سرخرو ہو سکیں. عالی اطہار کے کرم سے پروردگار عالم تمام آپ کے بچوں کا مستقبل روشن فرمائے. ان کو نیکی اور ترقی کی راہوں پر گامزن فرمائے. حسینیت سربلند ہو. وارث حسینیت سرکار حجت کے ظہور میں تاجیل ہو. ان کے ظہور سے پروردگار عالم ہماری آنکھوں کو منور فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے. آنے والے عزاداروں کو قدم قدم پر اجر جزیل عطا ہو. صف عزا بچھانے والے برادران کو لمحے لمحے پر اجر جزیل ملے. پروردگار عالم ان بانیان کو ہم سب کو ہمارے مرحومین کو روز قیامت پر جمع شفاعت اہل بیت کے نیچے جمع فرمائے. جو الفاظ میری زبان سے نکلیں آپ کی سماعتوں تک پہنچے مقبول بارگاہ مولا ہوں. سیدہ کونین راضی ہوں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. دعا کی قبولیت کے لیے مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں. عشرہ عزا کا موسم کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ حضرات کی توجہات ہیں. اہل بیت کی طہارت اور عظمت کا ذکر. اہل بیت کا ذکر یعنی اسلام کی طہارت اور عزت و عظمت کا ذکر. اہل بیت کی طہارت پاکیزگی اور عظمت کا ذکر یعنی اسلام کی عظمت کا ذکر یعنی اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کا ذکر
اہل بیت کا ذکر یعنی توحید کا ذکر، اہل بیت کا ذکر یعنی عظمت رسالت کا ذکر. یہ عظمت رسالت اور عظمت توحید کے لیے کربلا کی قربانی دی گئی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ہر پلیدی اہل بیت سے دور رہے، ہر قسم کا رجس اہل بیت سے دور رہے. اب جو دور رہے وہ کیا ہے یہ قرآن سے پوچھو. اللہ کا ارادہ، اٹل ارادہ، حتمی ارادہ یہ ہے کہ جو رجس ہے، جو پلیدی ہے، جو نجاست ہے وہ اہل بیت سے دور رہے گی. اور خالق کائنات کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت تمہیں ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. یہ کوئی معاندانہ کام نہیں ہے مجلس اعضاء، یہ جلوس اعضاء کسی پارٹی بازی میں کسی کو تکلیف دینے کے لیے، ٹیز کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ چشمہ طہارت کی طرف بلانے کے لیے ہے. یہ انسانیت کو پاکیزہ کردار عطا کرنے کے لیے، یہ انسانیت کو پاکیزہ نظریات عطا کرنے کے لیے. اہل بیت اطہار ہر شرف کی آخری بلندی کا نام اہل بیت ہے. اور یہ بھی معجزہ رسالت ہے، پارٹی بازی نہیں. پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی گود سے ایسی شخصیات طلوع کی، دنیا کے سامنے ایسی شخصیات کو پیش کیا جن میں سے کوئی زہرا ہے، کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے. پروردگار عالم نے ایسی شخصیات کو اپنے حبیب کی گود سے طلوع کر کے ان کو ذریعہ اکملیت بنایا. بڑی بڑی توجہ، خاتم النبیین، سب نبیوں کا سردار، پیغام اکملیت کی منزل پر پہنچا. پیغام اکملیت کی منزل پر کب پہنچتا ہے؟ جب پہنچانے والا فرد کامل و اکمل ہو. اور کامل و اکمل جو ہے صرف پیغام کے لحاظ سے نہیں، فضائل کے لحاظ سے بھی کامل و اکمل ہے. اس کے فضائل مکمل تب ہوتے ہیں جب سیرت زہرا ساتھ ملے. اس کے فضائل تب مکمل ہوتے ہیں جب شہادت حسین اس کی سیرت میں جگمگائے. شہادت حسین جگمگائی سیرت پیغمبر اکرم کے اندر. تمام انبیاء سے افضل نبی افتخار کرتا ہے، اس کے تاج نبوت کا گوہر حسین ہے. یہ پیغمبر اکرم کے لیے افتخار کی 1,23,999 انبیاء کے اندر میرا نبی فخر سے کھڑا ہوا ہے کہ اس کا نواسا حسین ہے. روز قیامت تک کی امتوں کے سامنے میرا نبی فخر سے کھڑا ہوا کہہ رہا ہے حسین منی وانا من حسین. جو نبی مرسل کے لیے جو فخر کا باعث ہے اس کا نام حسین ہے. جس پر نبی ناز کرتا ہے میں حسین سے ہوں، وہ حسین میدان کربلا میں وہ نبی کا ناز بن کے کھڑا ہوا ہے. ہم جیسے بیچارے لوگوں کا ناز بھی وہی حسین ہے. ہم جیسے غریب لوگ، ہم جیسے بیچارہ لوگ جو آقا کی شفاعت کے بھروسے پر زندگی بسر کرتے ہیں، ہمارا ناز بھی حسین ہے. لیکن ہم اس ناز سے، یہ جو ناز ہمیں حاصل، ہم بڑے خوش ہیں. دنیا ہمارے خون کی پیاسی، ہمیں پرواہ نہیں ہے. دنیا ہمیں مارنا چاہتی، ہمیں پرواہ نہیں ہے. دنیا جو کچھ بھی کرتی ہے دیکھ لیں، یہ نہ جلوس کم ہوتے ہیں نہ مجلسیں کم ہوتی ہیں. اس لیے کہ جہاں حسین آ جاتا ہے وہ موت کا خوف باقی نہیں رہتا. موت کا خوف انہیں ہے جو چھپتے پھرتے ہیں. ہم چھپ کے تو نہیں، ساری دنیا کے سامنے حسین کا پرچم اٹھا کے چلتے ہیں. جو حملہ کرتے ہیں وہ چھپتے پھرتے ہیں، وہ کثرت میں ہوں گے مجھے نہیں پتا. کبھی بنی امیہ بڑی کثرت میں تھے، وہ تو چھپے ہوئے نہیں تھے، وہ تو علل اعلان تلواریں علم کر کے سامنے بلند کر کے آتے تھے. آل اطہار کی گردنیں، چاہنے والوں کی گردنیں کاٹتے تھے. آج تو یہ لوگ چھپتے پھرتے ہیں. وہ وقت گزر چکا ہے جو بنی امیہ اور بنی عباس کا وقت تھا، جب وہ علل اعلان دندناتے پھرتے تھے. ان کو سبق سیکھنا چاہیے ان سے. ہم لوگ کبھی بھی تاریخ میں کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کبھی ہم خوف زدہ اور ہراس زدہ ہو کر اہل بیت کے دامن سے دستکش ہوئے ہوں. جو بھی وقت گزرا، تاریخ کہتی ہے کیا کیا وقت گزرے. دریاؤں کے پانی خون سے سرخ ہو گئے آل اطہار کے چاہنے والوں کے خون سے. قصر بغداد کی دیواروں میں زندہ چن دیے گئے اہل بیت اطہار کے چاہنے والے. ہجرتیں کرنی پڑی اہل بیت کے چاہنے والوں کو
لیکن اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑا. یہ عزاداری کی تاریخ ہے, یہ اہل بیت اطہار کی محبت کی تاریخ. بھئی اہل بیت پاکیزگی کا سرچشمہ ہے. جو اس سرچشمے پہ آ جائے, جب اس کے خون کے اندر وہ پاکیزگی موج مارنے لگتی, پھر اس کو کسی نجاست کی پرواہ نہیں رہتی ہے. ہو سکے ختم نہ جوڑے بنی عباس سے ہم, منزل خوف کے گزرے نہ کبھی پاس سے ہم. اب وہ فوجیں ہیں نہ تیغیں ہیں نہ پرچم باقی ہیں, بسد عزت حق آج مگر ہم باقی. آج بھی باقی ہیں اور ذرا پرواہ نہیں ہے ہمیں, نت نئے رنگ میں آپ کو صلوات پڑھیں باواز بنا.